آمین۔ پچھلے اتوار جناب محترم ہمارے بھائی نذیر صاحب نے میسج دیا تھا، کیوں جی؟ تو کیا تھا آیت کا، کون سی آیت پر دیا تھا؟ لوکا 2:14 جی۔ آج ہم متی کی معرفت خدا کا کلام سنیں گے، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 19 کی ہم تلاوت کریں گے۔ کوئی بھی آپ میں سے پڑھ سکتا ہے۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل جلی، اس کا پہلا باب اور آیت نمبر 19 ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کا زندہ پاک کلام، متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 19 آیت۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، بس اس کے شوہر یوسف نے جو راز باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یوسف کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ اب مریم کی منگنی کس سے ہوئی؟ یوسف سے ہوئی تھی، اور ہم یوسف کے پس منظر سے بہت کم ناواقف ہیں۔ ناواقف ہیں اس سے متعلق ایک یونانی اصطلاحات استعمال کی گئی ہے کہ جس کے معنی ہے بڑھائی یا پھر مستری۔ این ممکن ہے کہ وہ دونوں کام ہی کرتا ہو۔ اگر وہ ممار تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دروازے اور کھڑکیاں بھی بنانا جانتا ہو۔ بڑھائی ایک یونانی لفظ ہے، ہو سکتا ہے وہ کھڑکیاں، کیونکہ وہ اچھا ممار تھا، کھڑکیاں بھی وہ بنانا جانتا ہو۔ سو این ممکن ہے کہ وہ دونوں کام بھی کرتا، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ایک غریب مگر محنتی اور راست باز شخص تھا اور خدا دس مرد تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محنتی بھی تھا اور راست باز بھی تھا اور خدا دس بھی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، یہ خوبیاں اس کے اندر نہ ہوتی، تو خدا مریم کے لیے مقدسہ مریم کے لیے یوسف کا کبھی بھی انتخاب نہ کرتا۔ اس لیے اس میں یہ خوبیاں موجود تھی۔ وہ غریب تھا تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں غریبوں کے لیے آیا ہوں۔ وہ راست باز تھا تو خدا راست بازوں سے پیار کرتا۔ وہ محنتی تھا اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والے سب میرے پاس۔ اس لیے یہ خوبیاں جو مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی تھی اس کے اندر موجود تھی، اس لیے اس نے مریم کا اس کے لیے انتخاب کیا۔ اور متی 1:19 میں جو ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ میں لکھا ہے کہ اس کے
شوہر یوسف نے جو راز باز تھا غور کرے کہ وہاں پر لفظ شوہر استعمال کیا گیا. کیا آج کے اس دور کے اندر کسی کی منگنی کسی لڑکی کی کر دی جائے تو جس کے ساتھ وہ منسلک کیا جاتی ہے، کیا اس کو اس کا شوہر تسلیم کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کا شوہر؟ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا مگیتر ہے، اس سے اس کی منگنی ہوئی ہے. لیکن آج ہم اس بات کو یہودی دستور کو سیکھیں گے کہ لفظ شوہر جو ہے اس وقت منگنی کے دوران کہا جاتا ہے. شوہر استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ یوسف مریم کا شوہر تھا؟ ربیوں کی تعلیمات کے مطابق اس یہودی شادی کے دو مرحلے ہوتے تھے. پہلا مرحلہ کہلاتا ہے پردوشن اور دوسرا مرحلہ کہلاتا ہے ہوپا. یہ میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن کر کے بتاتا ہوں. دوسرا مرحلہ کیا تھا جی؟ ہوپا. لفظ ہے ہوپا. اب جو پردوشن جو لفظ ہے اسے منگنی کہا گیا اور اس سے متعلق ہم استثناء 20 باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہم اس کی رہنمائی لے سکتے. استثناء 20 باب اور اس کی 7 آیت میں ہم اس کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ دو خاندان یا دو افراد آپس میں ایک مشاہدہ کرتے تھے جس کی بنیاد شادی کرنے کا وعدہ ہوتا تھا اور یہ مشاہدہ قانونی حیثیت رکھتا ہے. اگر منگنی کے عرصہ کے دوران کوئی فریق اس مشاہدے اور شادی کے وعدے کی خلاف ورزی کرتا تو اسے قانونی طور پر طلاق دی جاتی تھی. اور اس مشاہدے کے تحت وہ دونوں افراد قانونی طور پر شادی شدہ کہلاتے تھے. یہ ان کا قانون تھا کہ اگر پردوشن ہوئی ہے تو پھر بھی وہ اس لڑکی کا کیا ہے؟ شوہر. اسی لیے بائبل مقدس کے اندر یوسف کو شوہر کا جو خطاب دیا گیا ہے وہ کہ اپنی ان میں کوئی جسمانی تعلق نہیں ہوتا تھا. منگنی کے دوران کوئی جسمانی تعلق جو تھا وہ نہیں ہوتا تھا. عموماً منگنی 12 مہینے کے عرصہ پر مستعد ہوتی تھی جو کہ دراصل ہونے والے شوہر اور بیوی کی محافظت کا دور ہوتا تھا. ان کا عرصہ جو تھا منگنی کا یہ 12 ماہ پر 1 سال پر ہوتا تھا اور یہ کیا ہوتا تھا؟ دونوں کی محافظت کا دور. ہوتا تھا جس میں اس بات کا ثبوت دیا جاتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار اور مخلص
ہیں، اور اگر لڑکی حاملہ ہوتی تو اتنے عرصہ میں اس بات کا بھی علم ہو جاتا، اور اگر کوئی بے قانونی کرتا ہے یا کوئی حل تلاش کیا جا سکتا تھا، اور منگنی کے اس عرصہ میں زیادہ رابطہ بھی نہیں رکھا جاتا ہے، اور ایک فاصلہ جو تھا وہ قائم رکھا جاتا تھا۔ منگنی کے دوران فاصلہ قائم رکھا جاتا تھا، عرصہ اس لیے یہ تعین کیا جاتا تھا کہ اس میں اگر لڑکی یا لڑکا کوئی ایسی بددیانتی کرتا ہے تو اس کا بھی علم ہو جاتا تھا، اور یہ سخت ان کے اندر قانون تھا کہ انہیں مار دیا جائے۔ اس لیے یوسف اس بات سے پریشان ہو گیا تھا، جب مریم کو یہ معاملات پیش آئے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اور منگنی کے اس عرصہ میں زیادہ رابطہ بھی نہیں رکھا جاتا، ایک فاصلہ قائم رکھا جاتا تھا۔ اب منگنی کے اس 6 ماہ یا 12 ماہ کے عرصہ کے بعد ایک لفظ اور کوپا استعمال ہوا ہے، یہ بھی ایک یونانی لفظ ہے۔ کوپا ہوتا تھا جو کہ شادی ہوتی تھی، شادی کے دن کو وہ کوپا کہتے تھے۔ جو کہ شادی ہوتی تھی، اور شادی کی تقریبات تقریباً 7 دن تک جاری رہتی تھی۔ شادی کی تقریبات کتنے دن جاری رہتی تھی؟ 7 دن جاری رہتی تھی۔ اس بات کا لفظ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کاملیت کا لفظ ہے، اور یہ خدا کو پریزنٹ کرتا ہے۔ اور جب یہودی اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے حوالے کر دیتے تو وہ لڑکے سے جہیز کی صورت میں ایک قیمت لیتے تھے، اور اس قیمت کو مہر کہا گیا، جو آج بھی غیر مسلم لوگ جو ہے ان میں حق مہر کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ اور اس قیمت کو مہر کہا جاتا تھا، اور یہ قیمت لوگوں کے حساب سے مختلف ہو سکتی تھی۔ یہ قیمت 2 درجن بھیڑوں سے لے کر محض ایک مرغی کی صورت میں بھی ادا کی جاتی تھی۔ 12 بھیڑوں سے لے کر ایک مرغی کی صورت میں بھی اسے ادا کیا جاتا تھا۔ اس سے کیا مراد ہوئی؟ کیونکہ بہت ہی غریب ہے یا بہت امیر ہے وہ بھیڑے دے سکتا ہے، یا کوئی بہت غریب ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ مرغی دے سکتا ہے۔ جیسے ہم مسیح کی تعلیم کے اندر کمری کے 2 بچے کبوتر جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بھی آج بھی شادیوں پر یہ چھوڑے جاتے ہیں۔ تو یہ کہاں پر چھوڑے گئے تھے یہ 2؟ کسی کو یاد؟ جی مخصوص کیا گیا تھا، تب یہ چھوڑے گئے تھے۔ یہ بھی غربت کو ظاہر، جی غربت، میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ بہت غریب تھے، اس لیے انہوں نے یہ چھوڑے۔ امیر کوئی شخص ہے تو وہ بھیڑیں بھی دے سکتا ہے۔ کتنی بھیڑیں؟ 12 بھیڑیں۔ یہ کوئی امیر شخص ہی کرتا تھا اس وقت؟ ساڑھے کو تو ایک بھیڑ نہیں، کیوں جی؟
دو درجن بھیڑوں سے لے کر محض ایک مرغی کی صورت میں بھی ادا کی جا سکتی تھی. اور جس طرح پیدائش 34 باب میں بھی ہے یہ کہ وقت عموماً اس کے اندر کسی کا وہ وقت ہے، اس کے اندر بہت سی اشیاء جو ہیں وہ خدمت کی صورت میں بھی ادا کی جاتی تھی. عہد جدید میں دیکھیں کہ شادی کی صورت میں لونڈیاں، مال و اسباب، بہت کچھ خدمت کے لیے بھی ساتھ دیا جاتا تھا. اور اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. اور پہلا مقصد ہوتا تھا باپ کو معاوضہ ادا کرنا. کیونکہ اسے اپنی بیٹی بہانے کے لیے ایک کثیر رقم خرچ کرنا پڑتی تھی. یہ معاوضہ ہوتا تھا. اور یہ معاوضہ بیوی کی زندگی کا بیمہ، جسے ہم لائف انشورنس بھی کہتے ہیں. آج بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر وہی بات آ گئی، حق مہر والی. یہ زندگی کا ایک بیمہ ہوتا ہے. جیسے میں بھی ندی سردی جیسے وہ کیا لیتے تھے وہ شادی پہ لاگ لیتے تھے. شادی تو لیتے تھے. اور یہ اس کو بیمہ بھی کہا گیا ہے. عموماً سنیں پلیز، عموماً لڑکی کا باپ اس معاوضے کو بحفاظت رکھتا تھا تاکہ اگر اس کی بیٹی کا شوہر مر جائے تو وہ اپنی بیٹی کو وہ معاوضہ لوٹا سکے. اگر اس کی بیٹی کا شوہر مر جائے تو وہ معاوضہ اپنی بیٹی کو لوٹا سکے. یہ معاوضہ ایک طرح سے طلاق کا کیا کہنا چاہیے، اس کو بیمہ ہوتا تھا. یا کیا لفظ کہنا چاہیے اس کی، یہ پیسوں کو نہیں، یہ تو